بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول 4 کی اسلامیات کی بک سے سبق پڑھیں گے بندوں کے حقوق۔ پہلے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کے حقوق، اب ہم پڑھیں گے بندوں کے حقوق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے دوسرے بندے کا دل دکھے اور نہ ہی ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غریبوں مسکینوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق اور غلاموں کے حقوق شامل ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ والدین کے حقوق کو حاصل ہے۔ والدین کے حقوق: اولاد کا فرض ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دلی محبت رکھیں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آئیں اور ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تیرے لیے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اسلام والدین کی عزت و احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ والدین میں سے ماں کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کی خوشنودی میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اولاد کے حقوق: جس طرح اولاد کے لیے والدین کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں، بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، دونوں سے یکساں محبت اور پیار کریں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں۔ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں پر کریں۔ رشتہ داروں کے حقوق: والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی بھرپور مدد کی جائے، ان سے ترک تعلق نہ کیا جائے۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ترجیح اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دی جائے۔ ہمسایوں کے حقوق: ہمسائے یا پڑوسی کا مطلب ہے ساتھ یا قریب رہنے والا۔ اسلام ہمسائے کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔
ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، بیماری کی صورت میں ان کی عیادت کی جائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اگر ہمسائے میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ اساتذہ کے حقوق۔ استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، کیونکہ جس شخص میں ادب نہیں اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاد سبق پڑھا رہا ہو تو توجہ سے سنا جائے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے۔ استاد کے سامنے خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے۔ جہاں بھی استاد کا ذکر آئے اس کا احترام سے ذکر کیا جائے۔ استاد کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، اس کی خدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے۔ اسی طرح ہمیں مہمانوں، دوستوں، غریبوں، بیماروں، یتیموں، مسافروں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ اگر انہیں کسی قسم کی مالی امداد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان اس کے بندوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ آگے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ حاصل ہے۔ فرسٹ آپشن ہے اولاد کے حقوق کو، والدین کے حقوق کو، یا یتیموں کے حقوق کو۔ والدین کے حقوق کو۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان اور ہاتھ سے، اپنی دولت و جائیداد سے، اپنے حسب و نسب سے۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے بیٹی اور بیٹے سے یکساں سلوک کرنے کا حکم ہے، اسلام میں، ہندو مت میں، یہودیت میں، اسلام میں۔ ہمسائے کا مطلب ہے صاف رہنے والا، مدد کرنے والا، قریب رہنے والا۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حضرت علی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ اولاد کو والدین کی خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے، ٹک۔ اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اساتذہ کی ہے، والدین۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ٹک۔ اللہ سے محبت کرنے والا بندوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، نہیں، غلط۔ بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنی چاہیے، درست۔ اسٹوڈنٹ، سوالات کے جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں والدین کے حقوق کے بارے میں فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ ان دونوں کون؟ آپ کے والد اور آپ کی والدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے بہتر اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔